السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے پاس ایک دلچسپ واقعہ اور سچا واقعہ لے کے حاضر ہوئی ہوں، لہٰذا آپ بھی سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا اور اس ویڈیو سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ موٹیویشن ملے گا۔ تو شروع کرتی ہوں۔ مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز فجر کی حکایت معراج شریف کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیان فرماتے تھے۔ ابو بکر صدیق نے یہ بات صداقت آیات سنتے ہی کہا، صدقت یا رسول اللہ، یعنی آپ نے سچ فرمایا ہے اے اللہ کے رسول۔ اس سبب سے ان کا لقب صدیق ہوا۔ اور ابو جہل وغیرہ نے یہ سن کر کہا، کذبتا، یعنی آپ نے جھوٹ کہا۔ اس واسطے ان کافروں کو خطاب کذاب و زندیق ملعون کا دیا گیا، اور جو کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر تصدیق کرے گا، وہ بے شک ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صدیقوں کے مرتبے میں ہے، اور جو کوئی منکر معراج کا ہوگا یقیناً مطابق ابو جہل لعین کے ہے۔ اس محفل میں ایک یہودی گنوار نے احوال معراج شریف کا سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا، اور حضرت کے پاس سے اٹھ کر بازار میں آ کر ایک بڑی زندہ مچھلی مول لے کر اپنی بیوی کو جا کر دی اور کہا، جلدی اس مچھلی کے کباب بنا، میں بھوک سے بےتاب اور بے قرار ہوں، دن کا اتنا حصہ گزر چکا، اب تک منہ میں کچھ نہیں گیا، اب میں دریا سے نہا کر آؤں گا تو کھانا کھاؤں گا۔ اور وہ یہودی یہ کہہ کر لبے دریا گیا اور کپڑے کنارے پر رکھ کر پانی میں غسل کرنے کو اترا اور غوطہ لگایا۔ جب سر اٹھایا تو اپنے آپ کو ایک جوان عورت کی شکل میں پایا، اور جو کپڑے کنارے پر رکھے تھے وہ بھی نہ ملے۔ یہ ماجرا عجیب و غریب دیکھ کر بہت گھبرایا اور گرداب تحیر حیرانی کے دریا میں غوطہ کھایا۔ کنارے کے پاس آ کر آبرو کے سبب آنکھوں سے اپنی آبرو پر رو رو کر آنسو بہائے، بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارتا اور منہ سے افسوس افسوس پکارتا۔ ننگا بدن دیکھ کر ننگو شرم آئی تو درخت کے پتوں سے شرمگاہ چھپائی۔ اتنے میں ایک گنوار جو کہ گھوڑے پر سوار تھا اس طرف سے گزرا، دیکھا کہ ایک عورت حسین خوبصورت ننگی بیٹھی ہے، تو اس پر فدا اور شیدا ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے پر چڑھا گھر میں لے گیا اور اپنے نکاح میں لایا۔ غرض یہ کہ 7 سال تک اس کو اس جوان کی خانہ داری میں گزرے اور 3 فرزند اس سے پیدا ہوئے۔ ایک دن وہ عورت ہمسایہ کی عورتوں کے ساتھ دریا میں نہانے کو گئی، اور جس جگہ پہلی بار کپڑے رکھے تھے اسی جگہ اب کے بھی اتار کر رکھے، اور وہ واردات بھول کر نہانے میں مشغول ہوئی۔ جب غوطہ مار کر سر اٹھایا تو اپنے آپ کو اپنی اصلی صورت پر دیکھا، اور کنارے پر جو مردانے کپڑے پہلے رکھے تھے وہاں ہی پائے۔ جب کپڑا پہن کر گھر میں آیا تو دیکھا کہ وہ مچھلی جو بازار سے لا کر اپنی بیوی کو دی تھی وہ اب تک زندہ تڑپ رہی ہے، اور اس عورت کے ہاتھ میں جو کام تھا وہی کام وہ کرتی ہے۔ اور بعض روایت میں یوں ہے کہ اس کی بیوی سوت کاٹ رہی تھی، ہنوز وہ پونی اس کے ہاتھ سے تمام نہ ہوئی تھی۔ تب اس نے جا کر اپنی عورت سے کہا کہ اب تک مچھلی نہ پکائی، اتنی دیر کیوں کی؟ اس کی عورت بولی، میاں کیا خیر تو ہے، کچھ پی کر آئے ہو، ابھی مچھلی لائے ہو، ایک لہجہ میں کہیں مچھلی پکتی ہے۔ پھر اس نے سب واردات بیتی ہوئی بیان کی۔ وہ بولی، اجی ابھی بہت دور ہو، نشے میں چور ہو۔ اس نے یہ بات سن کر اپنے دل میں جانا کہ میں نے حال معراج کا سچ نہ جانا تھا اور رسول خدا کو جھوٹا بنایا، اسی سبب سے یہ حال مجھ پر گزرا۔ اس میں کچھ شک نہیں، بس میں نے یقین کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور دین اسلام برحق ہے۔ حاصل کلام یہ کہ اس یہودی کو اسلام کی خواہش ظاہر ہوئی۔ اسی وقت جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دیکھا کہ آپ معراج شریف کا احوال بیان فرماتے ہیں۔ تب اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، معراج کو میں نے جھوٹ جانتا تھا، سو اس کی سزا پائی۔ صحابہ نے پوچھا، تو نے کیا سزا پائی؟ تب اس یہودی نے حقیقت سب مچھلی کی اور غسل اور صورت بدلنے اور نکاح اور اولاد
اور 7 برس گزرنے اور پھر اصلی صورت پر آنے کی کیفیت بیان کی۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ سجدہ شکر جناب رب العالمین کا بجا لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معجزہ خاص آپ کے واسطے ہے، کسی کو ایسا عنایت نہیں ہوا۔ آخر وہ یہودی ایمان لایا اور ابو جہل کو کچھ اثر نہ ہوا اور کہا کہ یہ سب فریب بازی اور افطرا سازی ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس کو اللہ راہ دے پھر انہیں کوئی بہکانے والا اس کا، اور جس کو اللہ بہکا دے پھر کوئی نہیں اسے راہ دینے والا۔ اور جب خبر معراج شریف کی مکہ معظمہ میں مشہور ہوئی تب اکثر اہل مکہ متفق ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ تمام احوال بیت المقدس کا ہم سے بیان کریں تو ہم آپ کے معراج کے حال پر ایمان لاویں اور سچے دل سے مسلمان ہوئیں، کیونکہ ہم سب علامات بیت المقدس کی خوب جانتے ہیں۔ اگر آپ آسمان پر گئے ہیں تو وہاں کا حال بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ اگر تم سچے ہو تو نشان بیت المقدس کا بیان کرو۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے نشان بتانے میں تھوڑا سا تعامل ہوا، اس واسطے کہ احوال مسجد بیت المقدس کا بیان کرنا اس وقت کچھ ضروری نہ تھا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے بیت المقدس کو اپنے پروں پر اٹھا لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا رکھا۔ اس وقت جو کچھ لوگ پوچھتے تھے پیغمبر خدا اس کو بیان کرتے تھے۔ جو آدمی نیک بخت اصلی اور سعید ازلی تھے ایمان لائے اور کہا کہ سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ، اور جو لوگ بدبخت ذاتی تھے انہوں نے خاک کے جسم کا آسمان پر جانا، خلاف قیاس جانا اور حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے غافل ہو کر اس کا انکار کیا۔ بس اے نیک بخت، اس نقطہ کو اچھی طرح سمجھ لو کہ حیت اور نجوم کے ماہروں نے رصد اور ہندسہ کی دلیل سے ثابت کیا ہے کہ چاند اگرچہ ستاروں میں چھوٹا ہے مگر جسم اور وجود اس کا زمین سے بہت بڑا ہے، اور یہ سبب گردش فلک کے ہزاروں برس کی راہ ایک لحظہ میں طے کرتا ہے اور اپنی حرکت سے مغرب سے مشرق کی طرف کی سینکڑوں برس کی راہ ایک گھڑی میں جاتا ہے۔ جب یہ چاند کا اس قدر سرعت سے چلنا عند العقل محال نہیں تو آفتاب نبوت کا کہ جس کے نور سے سب کچھ پیدا ہوا ہے اگر تھوڑی سی رات میں عرش کے اوپر آ جائے اور آوے تو کیا عجب ہے۔ اور شیطان جو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہے، وہ ایک لحظہ میں مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک جاتا ہے، اور جو شخص تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہو وہ اگر تھوڑی رات میں آسمانوں پر جائے اور آوے تو کیا محال ہے۔ اے نیک بختو، ذرا غور کرو کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام وغیرہ ہزاروں بار آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور جاتے ہیں، اگر ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب فرشتوں سے بہتر اور افضل ہیں زمین سے آسمان پر تشریف فرما ہوئے تو کیا وعید ہے۔ اے ہوشیارو دیندارو، سمجھو کہ انسان کی روشنی صرف آنکھ کھولتے ہی آسمانوں کے ستاروں تک پہنچتی ہے، اور جس کا جسم شریف کی کروڑوں درجہ آنکھ کی روشنی سے پاکیزہ ہو وہ اگر ایک رات میں قدرت الہی سے آسمانوں پر پہنچے تو کیا عجب ہے۔ اسی طرح کی ہزاروں دلیلیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت معراج کی موجود ہیں، پر اس جگہ کو زیادہ طول نہ دیا، اہل ایمان کے نزدیک اسی قدر کافی ہے۔ سامعین حضرات، آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔